الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائر ویلیو انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام کوئز کورس کے سلسلے کے آج کے درس کا موضوع اعتکاف، اس کے فضائل و مسائل پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو امت مسلمہ کے لیے ایک تربیتی کورس کی مانند بنایا ہے تاکہ رب کریم کی معرفت حاصل کر کے اس کا قرب حاصل کیا جائے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اس کی رحمتوں اور نعمتوں کو حاصل کیا جائے، اپنے اخلاق، کردار، نفس، دینی اور فکری رویے کی اس طرح تربیت کی جا سکے کہ دنیا و آخرت کی ابدی سعادتیں ہمارا رب ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے اس بابرکت مہینے میں شیطان کو جگڑ کر اپنی رحمتوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے، پھر مزید کرم نوازی یہ فرمائی کہ خلوتوں میں اسے یاد کرنے، اس کی طرف یکسو ہونے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف جیسی نعمت عطا دی کہ یہ 10 دن ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی معاملات سے قطع تعلق کر کے خالصتاً مجھ سے تعلق جوڑ لو۔ بندہ مومن دن رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت، فرائض، نوافل، تلاوت قرآن کریم، اس پر تدبر، ذکر الہی اور دعاؤں میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ رب کریم کے خاص فضل و کرم سے دل کی پاکیزگی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور حاصل کر لیتا ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے، جبکہ اصطلاح شرع میں اس سے مراد ہے کہ انسان کا علائق دنیا سے کٹ کر خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں اس لیے ٹھہرنا تاکہ خلوت گزین ہو کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کی تجدید کر سکے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف فرماتی رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور اس فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو، یعنی معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا گناہوں سے بچا رہے گا، اور جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا مثلاً صلہ رحمی، غرباء و مساکین کی مدد، علمی مجالس میں پڑھانا اور دیگر نیکیاں جو دوران اعتکاف وہ سر انجام نہیں دے سکتا، لیکن اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ لہذا معتکف کو چاہیے کہ توبہ استغفار کا ضرور اہتمام کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اعتکاف کے چند ضروری مسائل پیش خدمت کروں گا کہ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ مغرب کی نماز اعتکاف کی جگہ ادا کرنا ضروری ہے۔ مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی مسنون نیت یہ ہے، میں اللہ کے لیے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، واجب، سنت موقدہ اور مستحب۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتکاف سنت موقدہ ہے، لیکن مکمل عشرے کی بجائے چند دن کا اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے جو سنت نہیں، مستحب اور نفل ہوگا۔ واجب اعتکاف وہ اعتکاف ہوتا ہے جو نظر اور منت کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ سنت اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا یہ شرط ہے۔ نیز نیت کرنا اور مردوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ خواتین کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کریں۔ پھر اعتکاف کے لیے مرد اور عورت کا جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دوران اعتکاف روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو سنت اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ 10 دن کے علاوہ بھی 2، 3، 4 جتنے دن بیٹھنا چاہیں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ مستحب اور نفل اعتکاف ہوگا، سنت نہیں۔ اعتکاف کے دوران اگر مسجد میں نہیں، یعنی عورت اگر اعتکاف کے دوران مسجد میں نہیں بیٹھی بلکہ گھر میں مخصوص جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے اور عورت کو حیض آ جائے تو اگر بیٹھنا چاہے تو وہ اپنی مختص جگہ پر بیٹھی رہے، لیکن تلاوت قرآن، نماز، روزہ نہیں کرے گی، لیکن اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا اور وہ 1 دن کا اعتکاف قضا کرے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا حکم دیا ہے، اعتکاف میں نہانے سے بھی انہوں نے ہی منع فرمایا ہے۔ غسل مسنون یعنی جمعہ کے دن غسل کیا جا سکتا ہے۔ معتکف گویا سخیوں کے سخی کے در پر ڈیرا ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے عطا کرو، میری چولی بھرو، میری مرادوں کو پورا کرو، مجھے اپنے فضل و کرم کی خیرات دو۔ وہ سخی فرماتا ہے انتظار کرو، تو فقیر و محتاج عرض کرتا ہے جب تک مجھے عطا نہیں کرو گے میں تمہارے در سے جانے والا نہیں، میں بھی یہیں پڑا ہوں۔ اور ایک دن سخی شب عید الفطر میں اسے مالا مال کر دیتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ گویا معتکف بھی اب حالت احرام میں ہے، اور اس احرام کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں آپ سر تو دھو سکتے ہیں لیکن نہا نہیں سکتے۔ اعتکاف کی حالت میں کون سے امور جو جائز ہیں؟ اعتکاف کے کوئی خاص نوافل نہیں، جو مرضی جتنے مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ کھانا پینا
بشرطے کہ مسجد کو گندہ نہ کیا جائے۔ سونا، انتہائی ضرورت کی بات کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا، برتن وغیرہ دھونا، عورت کا اعتکاف کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانا، معتکف کا اپنی نشست گاہ کے گرد چادریں لگانا بھی جائز ہے تاکہ یکسوئی حاصل کی جا سکے۔ اور اس کی تائید یہ حدیث طیبہ کرتی ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فکنت اضرب له خباء فیصلی الصبح ثم یدخله۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر اس خیمے میں چلے جایا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ بقدر ضرورت بستر مطالعہ کے لیے دینی کتب مسجد میں رکھنا ان کی اجازت ہے۔ اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہیں ضرورت پوری کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دور جا سکتے ہیں، چاہے کچھ دور بھی جانا پڑے۔ دوران اعتکاف گاہ کے اندر یا قریب تر مقام پر غسل مسنون کر سکتے ہیں۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ عورت خاوند کے ساتھ بھی احتیاط سے بات کرے۔ اگر صرف فیلنگ کے ساتھ انزال ہو گیا تو نہ روزہ ٹوٹے گا نہ اعتکاف فاسد ہوگا، لیکن غسل فرض ہو جائے گا، اس لیے فوری غسل کرے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مباشرت بھی نہ کرے۔ اللہ کریم کا حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت بھی مت کرو اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو۔ اگر مجبوری ہو اور معتکف فرش پر بستر نہ لگا سکے تو بیڈ یا چارپائی پر سو سکتا ہے، ورنہ فرش پر بستر لگانا جو ہے وہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر پورا کمرہ مختص کیا ہوا ہے اور پردہ داری ہے تو پھر پردہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ عورت اعتکاف والی جگہ سے نکل کر گھر والوں کے لیے افطاری نہیں بنا سکتی، لیکن اپنی مخصوص جگہ پر کھانا بنا سکتی ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی کھانا بنانے والا نہ ہو، نہ باہر نکل کر گھر والوں کے ساتھ سحری و افطاری کر سکتی ہے، البتہ اس کے اعتکاف کی جگہ آ کر گھر والے سحر و افطار کر سکتے ہیں۔ عورت حالت حیض و نفاس میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ استحاضہ میں ہو تو اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ موبائل کا استعمال ضرورت کے تحت یا دینی درس اور تلاوت سننے پڑھنے کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور کون سی چیزیں جو ممنوع اور مکروہ ہیں؟ بلا ضرورت باتیں کرنا، اعتکاف کی حالت میں فوش، لغو، بیکار قصے یا اسلام کے خلاف لٹریچر، تصویردار اخبارات، رسائل مسجد میں رکھنا، پڑھنا، سننا۔ اس کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان مسجد میں لانا، مسجد کی بجلی، گیس، پانی کو ضائع کرنا، حقہ و سگریٹ کا استعمال، حجامت بنانا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح بہتر ہے کہ جو کنواری اور بیوہ ہیں وہ بھی اپنی ولی یا سرپرست کی اجازت کے ساتھ اعتکاف بیٹھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔